سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کے ابتدائی جملے تلاوت کرنے کی سعادت پاک پروردگار نے نصیب فرمائی۔ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، بالخصوص اعلان نبوت کے بعد والی ظاہری حیات مقدس اور پھر مکہ المکرمہ میں گزرنے والے شب و روز دعوت حق کی تبلیغ و تلقین و تعلیم، اور پھر راہ حق میں مصائب اور تکالیف کا سامنا، پھر نبی علیہ السلام کے ایک علاقہ رضائی ننیالی طائف کا، جہاں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی سعد میں رہائش پذیر تھیں، تو ان کے کچھ افراد رشتہ دار طائف کی سرزمین پر آباد تھے، تو رشتے میں وہ نبی علیہ السلام کے گویا ماموں لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی سرزمین کا سفر کیا، اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی تبلیغی زندگی کا مشکل ترین سفر جس کو کہا گیا، بلکہ میری اور آپ کی روحانی ماں سیدتنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے تاجدار دو عالم فخر بنی آدم و آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا، آپ کی حیات کا مشکل ترین وقت کون سا گزرا؟ فرما وہ دن جب طائف میں تشریف لے کے گیا۔ طائف کے 3 بڑے سردار تھے، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے شہر میں انہیں سمجھانے کے لیے، دعوت حق پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ فرمایا، قبول نہ کیا، بلکہ ریجیکٹ کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے طائف کے کچھ بچے لگا دیے، معاذ اللہ ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، سنگ باری بھی جنہوں نے کی۔ جبریل تشریف لائے، عرض کیا آقا اجازت ہو، میرے ساتھ ہے فرشتہ ملک الجبال، ہے حکم رب ذوالجلال، فرشتہ اجازت آپ سے مانگ رہا ہے، مرضی ہو طائف کے پہاڑوں کو اور اس شہر کو، اس بستی کو یوں ملا دوں جیسے چکی کے پاٹ آپس میں ملتے ہیں تو دانے پیس دیے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ آپس میں مل جائے تو طائف کی پوری بستی کو یوں مٹا دیا جائے جیسے چکی میں دانے پیسے جاتے ہیں، ان کو یوں پیس دیا جائے۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، عرض کیا اللہم اہد قومی فإنکم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے جو تیرے پیغمبر کے مقام سے واقف نہیں ہے، تیری ذات سے واقف نہیں ہے۔ اے اللہ ان پر ہدایت کے کیوں ایسی دعا کیوں کی؟ رحمت کا تاجدار جو بن کے آئے تھے، یا اللہ یہ نہ صحیح تو ان کی اگلی آنے والی نسلیں ہی صحیح، اللہ ان میں سے میرے دین کے دائی پیدا فرما دے، یا اللہ انہی میں سے ہدایت یافتہ بندے پیدا فرما دے۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالانکہ پیشکش ملک الجبال کی ہے، اجازت ہو تو میں پورے پہاڑ سب کے سب ان پر ڈال دوں، مگر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل دعا میں کرتا ہوں آمین آپ کہیں۔ جبریل منتظر تھے شاید کہ بدعا کے جملے نکلیں، مگر ادھر رحمت والی دعا نکلی۔ جبریل عرض کرتے ہیں پیارے آقا یہ کیا ہوا؟ کہ ہم تو منتظر تھے شاید ابھی پہاڑ ان پر گرے۔ فرمان نہیں جبریل، اگر رحمت کی چادر رب نے اڑا دی ہے تو پھر اس رحمت کا تقاضا ہے۔ فرما میں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگوں، مغفرت کی اور ہدایت کی دعا مانگوں۔ سید علامہ آلوس بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تفسیر آلوسی کے اندر، اگر رحمت کا تاجدار نبی جس کو رب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی چادر پہنائے،
اس حبیب کی رحمت کا مقام اتنا ہے، طائف کے لیے فرشتہ اجازت مانگے عذاب کا، محبوب اجازت نہ عطا فرمائے، تو اس رب ارحم الراحمین کی رحمت کتنے ہوگی جس نے اپنے یار کو یہ رحمت والا مقام عطا فرمایا۔ برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے غم زدہ موقع پر، اور یہی وہ سال تھا جس سال ابو طالب کو دنیا سے پردہ ہوا، اور یہی وہ سال تھا جب کائنات کی پہلی مادر اطہر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، ان کے اس دنیا سے وصال ہوا۔ یعنی غم پر غم، مصائب پر مصائب، آفات پر آفات، تکلیف پر تکلیف، آزمائش پر آزمائشوں کا، ابتلا کا جو دور گزرا، محبوب کے قلب اطہر پر ناگواری اور غم کی کیفیت کے آثار تھے۔ عرش والے نے فیصلہ کیا اب یار کا مقام اتنا بلند کیا جائے، کائنات انگشت بدندہ رہ جائے، حبیب کا دل ٹھنڈا کر دیں، آنکھیں ٹھنڈی فرما دیں کہ میرا حبیب دیکھیں کہ میرے اللہ نے میرے لیے کتنا کچھ اونچا اور اعلیٰ مقام بنایا۔ تو سفر معراج کے لیے اللہ کریم نے انتخاب کیا۔ معراج کے سفر کو بیان کرنے سے قبل خالق کائنات نے سبحان کا جملہ استعمال کیا، گویا سفر معراج سے پہلے شان خدا بندی کا خود خداوند تعالیٰ نے اظہار کیا۔ اچھا، سفر معراج کیا ہے؟ معجزہ کس کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اچھا، جس کا معجزہ ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، درایتاً روایتاً عقلاً نقلاً یہی بات سمجھ میں آتی ہے، جس کے معجزے کا آگے تذکرہ آ رہا ہے تو شان اسی کی ہی سے بات کی ابتدا کی جائے۔ لیکن پروردگار عالم نے اسلوب بیان بدلا، یوں نہیں کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معراج میں بیان کرنے لگا ہوں تو اس حبیب کی عظمت جو ہے، نہیں، پہلے پاک پروردگار نے فرما سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اشارہ یہ تھا، سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں میں ایک ایسے پاک حبیب کا ذکر چھیڑنے لگا ہوں، آدم تا عیسیٰ اس کی شان علو مرتبت کا کوئی ثانی آیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا سبحان کا معنی ہے پاکیزگی، طہارت، نزہت، ہر نقص و نقائص سے، ہر عیب سے پاکی۔ کائنات والو، اس حبیب جس کے معراج کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں نے ایک ایسا حبیب بھی کائنات والوں تخلیق فرمایا ہے، بنایا ہے، کائنات میں بسایا ہے، جس محبوب کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ اس کو بنانے والا بے عیب ہے۔ فرمایا اس محبوب جس کو معراج پر ہم لامکاں پہ بلانا چاہتے ہیں، فرمایا اس محبوب کی عظمت دیکھنی ہے تو اس کے پیدا کرنے والے کی عظمت دیکھ لی جائے، اس محبوب کی عظمت کو سمجھنا ہے تو جانے والے کو بعد میں دیکھو، پہلے لے جانے والے کو دیکھو کہ وہ کس شان کا مالک ہے۔ اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ حالانکہ اس سے پہلے بقیہ انبیاء کے تذکرے بھی قرآن کریم میں موجود ہیں، ان کے معراج کا تذکرہ اللہ کریم نے کیا۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، کون ہے؟ ابو البشر آدم علیہ السلام، ان کے معراج کا تذکرہ قرآن مقدس میں پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ کریم نے ارادہ ظاہر کیا، فرشتوں نے اس پر اعتراض اٹھایا، من یفسد فیہا، انہوں بڑھانا ہے جدی فطرت ہی ایسی ہے، ویسفک الدماء، فساد کرنا اور خون ریزیاں کرنا، نحن نسبح بحمدک۔ اچھا یہ کیوں فرشتوں نے؟ ابھی آیا تو نہیں، آدم کی جلوہ گری نہیں ہوئی کائنات میں، اعتراض پہلے ہو گیا، یہ کیوں؟ یہاں پر بھی کمال نقطہ لکھا علامہ آلوسی بغدادی نے تفسیر آلوسی میں، کہتے ہیں قیاس کیا انہوں نے جنات پر،
قیاس کیا انہوں نے تخلیق آدمیت کو جنات کی قوم پر، چونکہ وہ انسانوں سے پہلے آباد تھے۔ انہوں نے کہا وہ شرارتی اور فسادی ہے تو شاید یہ بھی اسی سانچے کا ہو، لیکن رب کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ کریم نے اسماء کا علم عطا فرما، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے خبریں دے دی، نام سکھا دیے، ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں آدم کو ہر چیز کا نام بتا دیا گیا۔ اب رب کائنات نے فرمایا جو آپ کی تخلیق پر اعتراض فرما رہے تھے ان سے کہو انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان ناموں کے بارے میں جو ہم نے آدم کو سکھائی، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ، قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، عجز کا اظہار کیا۔ یہی عجز جتنا بڑھتا جائے گا کائنات میں رفعت اتنی نصیب ہوتی جائے گی۔ اللہ کریم کے ہاں یہی عاجزی پسند ہے۔ اچھا اللہ رب ذوالجلال نے یار کی جس وقت سفر معراج کی بات کی یوں بھی تو فرما سکتا تھا نا، سبحان الذی اسری بنبیہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کروائی۔ یوں بھی ارشاد ہو سکتا تھا سبحان الذی اسری برسولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سیر کروائی۔ یہ دونوں باتیں درست تھیں۔ اچھا یہ کیوں کہا، یہ کیوں ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ؟ کائنات انسانی میں حبیب سے بڑھ کر کسی نے عبدیت کا اظہار ہی نہیں کیا تھا۔ رب نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کی عبدیت کو اس قدر پسند فرمایا، ہم فرش زمین سے عرش بری تک بھی لے جائیں گے، میرے حبیب تیری عبدیت کو اتنا بلند تر مقام عطا فرمائیں گے، جہاں بھی تیری عزت اور عظمت کی بات ہوگی ہم تیری عبدیت کے ساتھ اس کو ذکر فرمائیں گے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، آدم علیہ السلام زمین سے، جنت سے پھر زمین پر، آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آ گئے، اور وہ پورا واقعہ اس کی طرف وقت نہیں ہے کہ میں اشارہ کروں۔ بہرکیف 300 سال تک آپ نے علماء سے سنا، مفسرین نے لکھا، محدثین نے اس کو بیان کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ صدا عرض کرتے رہے کس کی بارگاہ میں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ مگر 300 سال تک، حالانکہ وہ سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آدم علیہ السلام کی فریاد کو بھی، مگر اس کی کچھ مشیت کے تقاضے ہوتے۔ اب آخر میں آدم علیہ السلام 300 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جبریل کو حکم ملا عرفات کی وادی میں آؤ نہ یار، آؤ عرفات کی وادی میں ہمارے نام کا نعرہ بلند کرو اور ہمارے یار کا ترانہ بلند کرو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اذان کہو۔ جبریل امین نے اذان کھڑے ہو کر وادی عرفات میں کہی، آدم علیہ السلام کی توجہ اس نام پاک کی طرف گئی جو انہوں نے جنت میں دیکھا، جنت کے ہر ہر درخت پر دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ گئے جبریل کس طرف مجھے لے جانا چاہتے ہیں۔ پہلے توجہ ہٹ جائے، یہ بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، توجہ مبذول کروائی رب ذوالجلال نے۔ آدم جب تک اس پیارے کو بیچ میں نہ لاؤ گے، حالانکہ میں ڈائریکٹ بھی قبول کر سکتا ہوں، لیکن پیارے سے پیار جو ہوا، آدم علیہ السلام کی زبان پر یہ جملے وادی عرفات میں جبل رحمت کی پہاڑی پر جاری ہو گئے، اللہم انی اسألک بحق محمد اغفر لی، اللہ میں آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اس اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ جو جبریل نے پڑھا ہے، مالک اس کے نام کا واسطہ دیتا ہوں بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغفر لی، تو مجھ سے راضی ہو، مالک تو مجھ سے صلح کر لے، راضی ہو جا۔
प्यारे की तरफ से सदा आई, फरमा ये नाम तेरी जुबान पर ले आना चाहते थे, हमने कबूलियत के दरवाजे आपके लिए खोल दिए। आप पहले भी मकबूल थे, आप भी हमारे मकबूल हैं, आप पहले भी हमारे महबूब थे, आप भी हमारे महबूब हैं। दुनिया इंसानियत को बताना चाहते हैं, कायनात इंसानी के लोगों, अगर बाबे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तुम्हारे वालिद ने मकाम मकबूलियत हासिल किया है तो इसी यार के वसीले से किया है। नस्ल इंसानियत के लिए पैगाम है, चाहे कितना बड़ा ओहदा क्यों न मिल जाए, जब तक आमना के लाल की गुलामी इख्तियार न की जाएगी, मेरे हबीब को बीच में वास्ते वसीले के तौर पे न लाया जाएगा, फरमा वो इबादत भी मेरी दरगाह से रांदा होगी, मकबूल कभी नहीं होगी। बरादरान इस्लाम, ये थी आदम अलैहिस्सलाम की मेराज, कि हुजूर के सदके में आपकी दुआ का कबूल हो जाना। आदमियत की मेराज, आदम अलैहिस्सलाम की मेराज, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम की मेराज। फरिश्ते मुकर्रर ने सूरज ते 360 जेड़े उन चेक के मशरक तो मगरिब वाले पास ले जाना, 360 फरिश्तों की ये ड्यूटी है। लमालूसी तफसीर आलूसी में बयान करते हैं, इतने ताकतवर कवि फरिश्ते जिनकी ये ड्यूटी है वो सूरज को ले जा रहे हैं। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह करीम ने ये एक निज़ाम शमसी का कायम फरमा, फरिश्ते उस पर मुकर्रर हैं। उन 360 फरिश्तों में से एक फरिश्ता एक दिन बारे इला में अर्ज करता, मेरे मालिक सुना है आजकल तेरे नबी इदरीस अलैहिस्सलाम का बड़ा शोर है, ज़मीन पर इजाज़त तो उसकी ज़ियारत कर रहा हूँ। सुना है कि दीगर फरिश्ते भी आपकी ज़ियारत के लिए जाते, मुझे भी ये शर्फ, ये सआदत मिलनी चाहिए। इजाज़त मिल गई, आ गए, दोस्ती लग गई। जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम की इदरीस के मेराज को भी अल्लाह ने कुरान करीम सूरह मरियम 16वें पारे में जिक्र किया, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। बरादरान इस्लाम, जनाब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दोस्ती लग गई, अलैक सलैक ताल्लुक आना जाना। एक दिन कहा यार सूरज की तपश तो दिखा दे, देखना चाहते हैं कितनी हरारत है उसकी। और रब फरमाता है क़यामत में सूरज सवा नेज़े पे होगा, मैं इसकी गर्मी का कोई अंदाज़ा देखना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते ने अर्ज़ किया, फरमा पैगम्बर की इताअत की जाए, जैसे आप फरमाते हैं वैसे आपके साथ किया जाए। चुनांचे वो हरारत भी आपको दिखा दी। उसके बाद एक दिन कहा मलकुल मौत हैं, मौत के फरिश्ते, अल्लाह की बारगाह में आप सिफारिश करें कि उन्हें इजाज़त दी जाए दुनिया ही की ज़िंदगी में एक बार ज़ायक़ा मौत मुझे सिखा दिया जाए, ताकि चख कर वापस हयात मिले, मैं मज़ीद अमाल में कसरत करूं, ताकि अल्लाह करीम के कुर्ब में मज़ीद ऊंचा मकाम मिल जाए। ऐसा ही हुआ। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के तहत जनाब मलकुल मौत को हुक्म मिला, एक लम्हे के लिए मेरे पैगम्बर पर मौत का हुक्म नाफिज किया जाए, वापस रूह पलटा दी जाए। फिर एक दिन आपने उसी फरिश्ते से कहा, अपने दोस्त फरिश्ते से कहा, यार दोज़ख भी देखना चाहते हैं कि कितना खौफनाक उसमें अजाब है, उसकी एक झलक दिखा दे ताकि मैं कौम को भी बताऊं, खुद भी अंदाज़ा रहे कि कितना खौफनाक मकाम। अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस में बयान किया, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मन मक़दिया। हर गुजरने वाले को वहाँ से गुजारेंगे, पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बिछाई जाएगी, नीचे जहन्नम, ऊपर पुल सिरात। इसको अबूर करके फिर जो जहन्नमी होंगे वहीं पुल सिरात से नीचे धड़ाम जहन्नम में गिर जाएंगे, जो जन्नती होंगे पुल सिरात को अबूर करके जन्नत तक पहुंचा दिया जाए। जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ये भी हो गया। अब एक दिन अर्ज किया, मालिक कायनात की बारगाह में ये इजाज़त लेके आए, मैं जन्नत देखना चाहता हूँ, सब कुछ देखा, जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा, मेरे नबी की तमन्ना पूरी कर दी जाए। फरिश्ते ने आपको उठाया, जो भी सवारी, फरिश्ता खुद बना या बुराक बना, जो भी है, इस सवारी का जिक्र नहीं, बारगाह जन्नत में जाने का जिक्र मौजूद है। जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ़ ले आए, जन्नत के महल को देखा, महलात को देखा, हूरों को देखा, गिलमान को देखा, रिजवान को देखा, जन्नती अनहार को देखा, नहरें देखी, नेमतें देखी, समरात देखी, जन्नत की चमक दमक सब कुछ देखा। जन्नत की सैर करने के बाद
آپ ایک مقام پہ آ کر بیٹھ گئے، فرشتے آخیا سونے چلیے واپس۔ واپسی کس چیز کی؟ اس کا اصول یہ ہے وما ہم منہا بمخرجین، جرا ایک باری بڑھ جائے ایسا واپس کدی نہیں کٹیا۔ وما ہم منہا بمخرجین، جو یہاں پر تشریف لے آئے واپس اس کو نکالا نہیں جاتا، خالدین فیہا ابدا، دائمی پرمٹ مل جاتا ہے اس کو، یہ جناب والا یہ داخلہ دائمی ہے۔ میں کیسے؟ انہوں نے کہا جناب اصول قدرت یہ بنا کہ آپ نہ کلال محبوب رب ذوالجلال جنت کی افتتاح فرمائیں گے، آپ سے پہلے کسی نے یہاں نہیں رہنا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے رب العالمین کی بارگاہ میں، یہ حور و قصور بھی تو رہتے ہیں یہاں، جنت کے حور و غلمان بھی تو رہتے ہیں، یہیں رضوان بھی رہتے ہیں، یہیں ملائکہ بھی رہتے ہیں، یہ سب کچھ جنت میں چہل پہل میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ تو یار کے پروٹوکول کے لیے ہے، یہ تو جنتی ختام ہے، یہ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو جنت کے حسن میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ تو تزئین و آرائش پہ مقرر ہے، یہ تو محبوب کے غلاموں میں شامل ہے۔ فرمایا میری تمنا بھی بارگاہ قدرت میں یہی بیان کی جائے، میں یار کے غلاموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر جس بات پہ راضی ہو رہا ہے، فرمایا ادریس علیہ السلام کو وہیں رہنے دیا جائے۔ قرآن مقدس 16واں پارہ سورہ مریم، اللہ کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ادریس علیہ السلام نے کوئی غلط بیانی نہ کی، اگر غلط بیانی ہوتی قرآن میں رب نے صدیق النبیہ کا لقب نہ عطا فرماتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کرو قرآن میں، فرمایا انہو کان صدیق النبیہ ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بہت بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ جنت کتنی اونچی جگہ، کتنا اونچا مقام ہے، یہ تھی مقام حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج۔ اب وہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے تحت سید محمود آلوسی بغدادی لکھتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو گئے طور پر، آ کے ایک فرمائش کر ڈالی، اللہ کریم نے اسے 9 بارے میں بیان کیا۔ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ آ گئے میقات پہ، میقات معاہدے دی جگہ، ملاقات دی جگہ، رب نال ہم کلامی دی جگہ۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ سے انہوں نے کلام کیا۔ کلام میں لذت بڑی انسانی فطرت ہے کہ جناب جس کی آواز سنے دل کرتا ہے، آواز اتنی پیاری ہے، صورت کتنی نرالی ہوگی، لہذا اس صورت کو بھی تو دیکھنا چاہیے جس کی آواز میں اتنی کشش اور حسن اور دلکشی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت رب سے ہم کلامی کی لذت پائی، قرآن کہتا ہے کہ قال رب ارنی انظر الیک، عرض کرتے میرے مالک اپنا آپ دکھا، اپنا جلوہ دکھا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، موسیٰ ہم تو دکھا سکتے ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ جسم انبیاء دیکھے، ہمیں دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ۔ فرمایا موسیٰ آپ کی آنکھ میں وہ قوت تاب کہاں جو ہمارے جلووں کو تک سکے؟ ہمارا تو قرآن میں جو اعلان محبوب پر نازل ہونے والی کتاب میں جو ازل سے لوح محفوظ پر تحریر ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ساری کائنات کو اس کی نگاہ قدرت احاطہ کر سکتی ہے، کسی کی نگاہ اس کی ذات کو کبھی احاطے میں نہیں جا سکتی۔ فرمایا یہ اتنی بلند تر ذات، قال لن ترانی، چلو تساں پیارے ہو ساڈے، تہاڈی گل موڑ دے نہیں، ایک کم کرو، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، جس پہاڑی پہ کھڑے ہو اسے علی دیکھ لو، یا اللہ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، رب کائنات نے فرمایا میں اپنی ذات کا جلوہ نہیں، صفات میں سے کسی ایک صفت کا سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تجلی ڈالوں، پہاڑ برداشت کر گیا تو کلیم اندازہ ہو جائے گا کہ آپ برداشت کر پائیں گے یا نہیں۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ اگر قائم رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، ہم دیکھ لیں گے کہ انجل باپ بھی شاید اس کو تاب میں لا سکے۔ اللہ کریم فرماتا ہے
جس وقت پہاڑ پر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، بس ایک تجلی پڑھنے کی دیر تھی، پہاڑ جعلہ دکا سرمے کی طرح سیاہ ہو کے جل کے خاکستر ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام طور پر مدہوشی کی کیفیت میں زمین پر جلوہ افروز ہو گئی، ہوش چاہے عرض کی سبحانک انی تبت الیک، اللہ آپ کی ذات پاک انی تبت الیک، جڑی گل کی تھی اس تو ہی میں توبہ کروں، انی تبت الیک، جو بات میں نے کہی ہے مالک اس سے بھی میں رجوع کرتا ہوں۔ خالق لمجدل اللہ رب ذوالجلال کے کلیم نبی موسیٰ علیہ السلام، کسی کہنے والے نے کہا نا قصہ طور و معراج سمجھے کوئی فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، اس کو دیکھا جو موسیٰ کو پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ سے ہوش رفت بیت پرتو صفات تو عین ذات می نگری و در تبسمی، شیخ سعدی فرماتے ہیں موسیٰ سے ہوش رفت، موسیٰ ہوش تو مدہوشیے چلے گئے، بیت پرتو صفات، صفات دے وچوں ایک صفت دا پرتو ویکھیا، یعنی جھلک دیکھی، موسیٰ ہوش سے عالم مدہوشی میں تشریف لے گئے، لیکن تو عین ذات می نگری بدر تبسمی، میرے حبیب آپ نے تو عین ذات کو دیکھا، وہ بھی تبسم چہرے پہ تھا، لبوں پر تبسم کھیل رہی تھی، محبوب آپ اللہ کا دیدار فرما رہے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑی پہ گئے، واپس تشریف لے آتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کے اس ایک تجلی جو صفت کا تجلی تھا، اور سوئی کے ناکے کا بھی کروڑواں حصہ جیسا کہ مفسرین نے لکھا، برادران اسلام وہ بھی ڈائریکٹ موسیٰ پہ نہیں بلکہ ڈائریکٹ پہاڑی پہ، موسیٰ پہ اگر پڑتا تو شاید بات کچھ اور ہوتی، لیکن پہاڑ پہ تجلی ہے، اور پہاڑ پہ تجلی موسیٰ علیہ السلام کی نورانیت کا مقام کیا کہ ادھر سے موسیٰ قوم بنی اسرائیل میں چلتے ہیں، 30 میل دور پہاڑوں پر رینگنے والی چیونٹیاں جو چل رہی ہوتی ہیں سیاہ رنگ کی، کلیم اللہ اپنی بستی میں کھڑے ہو کر بتا دیتے ہیں نار چیونٹی چل رہی ہے زمانہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا کمال اس واقعے کے بعد کہ جب کلیم اللہ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ جنس بھی بتا دیتے ہیں کہ نر ہے یا مردہ ہے۔ یہاں سید محمود علی آلوسی بغدادی لکھتے ہیں، فرمایا مگر میرے نانا جان کی کیا شان ہے، حضور جو شب معراج پہ اللہ کا دیدار خاص کر کے آئے ہیں نا، فرمایا ادھر موسیٰ کا مقام تو یہ ہے کہ 30 میل دور والی چیونٹی کو دیکھ کر بتا دیں کہ چیونٹی نر چل رہی ہے یا مادہ چل رہی ہے، مگر آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صدیق اکبر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اللہ کریم نے یہ عطا فرمایا کہ میرے حبیب اگر یہاں زمین پر ہوں اہل جنت کو دیکھ لیتے ہیں اور اہل جنت کی آواز کو سن بھی لیتے ہیں، حالانکہ جنت کا کتنا فاصلہ ہے، اگر جنت میں ہوں حبیب تو زمین والوں کی آواز سن لیتے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں اہل جنت کی آواز کو سن لیتے ہیں، اور ادھر سے جو جنتی حور، میرے نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ادھر دنیا کی کوئی بیوی جس وقت اپنے شوہر سے ناجائز طور پر لڑتی ہے، فرمایا جنت کی حور ادھر سے آواز جنت سے دیتی ہے، سنی مدینے والے مصطفیٰ کریم، فرمایا وہ کہتی ہے قاتل اللہ، او اللہ دی مار کو بھی، یعنی اللہ تجھے خراب کرے، میرے جنتی شوہر سے تو لڑ رہی، یہ تو تیرے پاس جنت کے، یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے، اس کا اخروی جہان تو میرے پاس آباد ہونا ہے۔ قاتل اللہ، جنتی عورت بولے، حور کیا ہے؟ جنتی عورت ہے نا، وہاں کی عورت بولے، محبوب مدینۃ المنورہ میں سنے اور اس کی آواز سنے، صحابہ کو بتائیں، اور ادھر سے شب معراج محبوب تشریف لے جائیں، بلال کے قدموں کی آہٹ بھی سنیں، حارثہ بن نعمان کے تلاوت قرآن کی آواز کو بھی سنیں۔ وہ کہاں تلاوت قرآن کر رہے تھے؟ وہ تو مکہ کی وادیوں میں کر رہے تھے، بلال مکہ کی وادی میں چل رہا تھا، اللہ کریم نے وہاں موسیٰ کو 30 میل تک نگاہ کلیمی دیکھ سکتی ہے، مدینے
والے کی نگاہ 30 میل کا پابند نہیں، اللہ نے فرش سے عرش تک محبوب کی نگاہ کو کمال عطا کیا۔ اسی لیے فرمایا مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن زوردار دھماکے کی آواز سنی، صحابہ کہتے ہیں دل کانپ گئے، لرز اٹھے، وجود کانپ گئے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر فرشتوں نے گرایا تھا، آج اس کی تہذیب پہنچا ہے۔ فرمایا اس دھماکے کی آواز یہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر جلوہ دیکھا تو یہ شان، مگر کیفیت کیا ہے؟ واپس آئے، قوم نہیں دیکھ سکتی آپ نے چاہے، حکم آیا، جبریل آ گئے، سونیا ایسے جاؤ گے تو سارے مارے جائیں گے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا چہرے پہ نقاب اوڑھ لیں، چہرے پہ نقاب کر لیں، تب شاید لوگ برداشت کر لیں گے۔ بوریا، ٹاٹ کا بوریا، اس کا نقاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب چلتے تھے، اس واقعے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں تو لوگ جلوے تک سکتے تھے، ورنہ ڈائریکٹ آپ کی بیوی بھی تاب نہ لا سکتی تھی۔ سیدہ صفورہ بنت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، عرض کرتی ہیں پیارے موسیٰ آپ کے جلوے کی تاب، سینے میں ایک تڑپ کہ آپ کا حسن دیکھیں، آپ کے جلوے دیکھیں، آپ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، زوجہ سے تو کوئی شے چھپی نہیں ہوتی، لہذا ہم سے تو نہ چھپائیں۔ فرمایا آنکھیں کو بیٹھیں، کہا کوئی بات نہیں، چلو میں دونوں آنکھوں سے نہیں ایک آنکھ سے دیکھ لیتا ہوں۔ فرمایا چلو دیکھیے، یہاں پر تفسیر آلوسی میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ صفورہ رضی اللہ عنہا نے ایک آنکھ پہ یوں ہاتھ رکھا، دوسری سے جلوہ تکا، جس آنکھ سے تکا اس کا نور چلا گیا۔ اب کچھ دنوں بعد اصرار بڑھا، فرمایا موسیٰ وہ جو لذت تیرے دیدار کی آئی ہے نا وہ ہمیشہ بے خود رکھتی ہے، دوبارہ ایک بار موقع نصیب ہو جائے میں دوبارہ آپ کا دیدار چہرے کا ماہتاب یہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا دوسری آنکھ کا نور چلا جائے گا، کوئی بات نہیں، چلو اللہ کے کسی دوست کی زیارت تو نصیب ہو جائے گی نا، اس کے چہرے کا جلوہ تو تک بیٹھے گی۔ دوسری آنکھ بھی قربان کر دی، بار الہ میں عرض کیا میرے اللہ، میری زوجہ نے میری محبت میں آ کر اپنی آنکھوں کا نور قربان کر دیا ہے، میں طور پہ گیا تھا تو مقام جلال حسن میں یہ بے تابیاں اے اللہ تو نے عطا فرمائی تھی، تیرا کلیم دعا کرتا ہے میری زوجہ کی آنکھوں کا نور بھی واپس کر دے اور اسے قوت برداشت بھی عطا فرما دے۔ تو تب اللہ کریم نے وہ قوت برداشت بھی عطا فرما دی اور آنکھوں کا نور بھی واپس عطا فرما دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جس وقت طور سے واپس پلٹے ہیں، بغیر واسطہ نقاب کے، کوئی بغیر واسطہ حجاب کے کوئی آپ کو تک نہیں سکتا، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عرش پری لا مکان پر، صفات کا جلوہ بھی نہیں دیکھا بلکہ عین ذات کا جلوہ دیکھا۔ تو صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک کبھی کسی نے یوں نہیں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہری نقاب ہو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب وہی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ عنہا ان کا واقعہ سماعت کیا، پڑھا، عرض کرنے لگی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے جمال میں، ان کے نور نبوت کی چمک اور دمک میں، چہرے میں اتنے نور کا اضافہ ہو جائے کہ کوئی تک نہ سکے۔ میرے حبیب آپ کے جلوے صحابہ کرام محظوظ ہوتے ہیں آپ سے، یہ کیفیت کیا ہے؟ آپ نبیوں کے تاجدار بھی ہیں، امام النبیین بھی ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ نے میری صورت پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے چڑھا دیے ہیں۔ فرمایا حقیقت محمد دی کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ اسی لیے صدیق اکبر کو جب غار ثور میں تنہائی میں جلوے نصیب ہو گئے، کبھی بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، خندق میں دیکھا، حنین میں دیکھا، غار میں دیکھا، واہ صدیق تیری عظمتیں یہی کچھ مزار میں دیکھا، لیکن صدیق اکبر سے پہلے آقا فرما گئے صدیق سب کچھ دیکھا، کبھی دعویٰ نہ کرنا کہ میں نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا ہے، میں مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھ گیا ہوں۔ فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت تو رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ میں اس بھرے اجتماع میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو
तमाम सहाबा का इमाम नहीं जान सका, तो दुनिया का कोई अदना सा गुलाम मुस्तफ़ा का कैसे समझ सकता है कि अल्लाह ने अपने हबीब की हकीकत क्या बता। वो खूब कह गए कि हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, इतना चुप दी जा है अल्लाह कोई नहीं सकता। इस वास्ते जिब्रील तो पूछे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिब्रील आदम त ईसा हर नबी का दीदार किया आपने, लेकिन सबसे अव्वल हमारे, सबसे ज्यादा हमारे जलवे तके हैं। कितने बारी आया जिब्रील हुजूर दी बारगाह? 24,000 मरतबा। अच्छा, सिर्फ वही बादे बंदे इतने धोखा खा गए। सूरह नजम दी आयत तो वलकद राहु नज़लतन उखरा, आखिर रब दा दीदार नहीं होया, वो तो जिब्रील दा दीदार होया। जिब्रील तो हुजूर दी बारगाह कितने बारी आया? 24,000 मरतबा जिब्रील आया। अच्छा, कुरान करीम की कितनी आयत हैं? 6,666 आयत। अगर एक एक आयत भी ले आते तो कितनी मरतबा आते? 6,666 आयत। हालांकि बाज़ दफ़ा मुकम्मल सूरतें भी आई, बाज़ दफ़ा 10 आयत भी आई, 2 आयत, 3 आयत। बाहर कैफ जिब्रील जे 24,000 मरतबा क्यों आया और किस वजह से आया? जिब्रील ने यही राज और उक़दा उम्मत के सामने बयान किया कि मुझे सिदरतुल मुंतहा पर भी वो कैफ लज्जत नहीं महसूस होती जो दीदारे मुस्तफ़ा में महसूस, क्योंकि दीदारे मुस्तफ़ा की वो लज्जत है जो दीदारे खुदा में। बिरादरान इस्लाम, नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील, वो कहने वाले ने कहा, मेराज में जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम, तूने तो देखा है जहां, ये तो बता कैसे है हम? रूहुल अमीन कहने लगे, बाहे जमी हक की कसम, आफा कहा गर्दीदान बेहरे बुता फर्जीदान बसियार खुबा दीदान, लेकिन तू चीजें दी करी। अरबी में इसका तर्जुमा यह है, कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील ने कहा, प्यारे आका, जमीन देखी, जमान देखा, आसमान देखे, आप फलक देखे, मलक देखे, जन्नत देखा, अर्श कुर्सी लौह कलम, हर शय का मैंने दीदार किया। जन्नत के हुस्न, हूर व गिलमान, रिजवान, जन्नत की नहरें, आबशार, सब कुछ कायनात इंसानी का सारा हुस्न देखा, शमाल भी देखा, जनूब भी देखा, मशरिक भी देखा, मगरिब भी देखा, सारी कायनात को खंगाल मारा है, लेकिन लम अरा मिस्ला मुहम्मदिन यार खूबा दीदाम, बड़े बड़े सोने वेखन, लेकिन तू चीजें दी करी। सुनिया तुहाडा जमाल तो अल्लाह ने किसे होर दे बनाए, आप जैसा हमने, हमारी आंख ने कभी नहीं देखा। तो महबूब के जलवों जैसा जिब्रील जो सैयदुल मलाइका है वो न देख सके, तो अदना सखा की इंसान हुस्न मुहम्मदी की कैफियत को कैसे बयान कर सके? अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको नबी के नाम की कामिल मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत नसीब फरमाए।